گولڈن میموریز کے ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم جا رہے ہیں افغانستان کی تاریخ کو دیکھیں گے اور جانیں گے کہ افغانستان کن مشکلات کا سامنا کرتا رہا ہے۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، کیونکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ افغانستان وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا میں واقع ایک زمین بند ملک ہے۔ افغانستان کے جنوب اور مشرق میں پاکستان، مغرب میں ایران، شمال مشرق میں چین، شمال میں ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان کے ممالک شامل ہیں۔ ارد گرد کے تمام ممالک سے افغانستان کے تاریخی، مذہبی، ثقافتی تعلقات بہت گہرے ہیں۔ افغانستان میں بیشتر لوگ مسلمان ہیں۔ یہ ملک بترتیب ایرانیوں، یونانیوں، عربوں، ترکوں، منگولوں، برطانویوں، روسیوں اور اب امریکہ کے قبضے میں رہا ہے، مگر اس کے لوگ بیرونی قبضے کے خلاف ہمیشہ مزاحمت کرتے رہے ہیں۔ ایک ملک کے طور پر 18ویں صدی کے وسط میں احمد شاہ ابدالی کے دور میں ابھرا، اگرچہ بعد میں درانی کی سلطنت کے کافی حصے ارد گرد کے ممالک کے حصے بن گئے تھے۔ 1919 عیسوی میں شاہ امان اللہ خان کی قیادت میں انگریزوں سے افغانستان کی آزادی حاصل ہوئی، جس کے بعد افغانستان صحیح معنوں میں ایک ملک بن گیا، مگر انگریزوں کے دور میں اس کے بیشتر علاقے حقیقت میں آزاد ہی تھے اور برطانیہ کبھی ان پر مکمل قبضہ نہیں کر سکا۔ آج افغانستان امریکی قبضے میں رہا ہے اور بظاہر ایک آزاد ملک ہے، اور اب اس کو آزاد ملک کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ افغانستان چاروں طرف سے خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے۔ افغانستان کا کوئی ساحل سمندر نہیں ہے اور اس لیے افغانستان کی سمندری تجارت پاکستان کے ذریعے ہوتی ہے۔ افغانستان کا علاقہ زیادہ تر پہاڑی اور کوہ ہندوکش پر مشتمل ہے۔ افغانستان میں پانی کی شدید کمی ہوتی ہے، مگر افغانستان میں 4 دریا ہیں۔ ان دریاؤں میں دریائے امو، دریائے کابل، دریائے ہلمند اور دریائے خریرود ہیں۔ ان میں سے اونچا ترین مقام نوشاخ ہے، جو 24,557 فٹ بلند ہے اور درج میر کے بعد کوہ ہندوکش کا دوسرا اونچا پہاڑ ہے۔ سطح سمندر سے سب سے کم علاقہ پست ترین مقام دریائے امو ہے، جو صرف 846 فٹ بلند ہے۔ افغانستان کی جغرافیائی سرحد 5,529 کلومیٹر لمبی ہے، جس میں سے سب سے زیادہ علاقہ 2,640 کلومیٹر پاکستان کے ساتھ لگتا ہے۔ 12% علاقہ زراعت کے قابل ہے، مگر صرف 0.22% علاقہ زیر کاشت ہے۔ چونکہ زیادہ تر علاقہ پہاڑی ہے، اس لیے زلزلے کثرت سے آتے ہیں۔ افغانستان کے علاقے میں سونا، چاندی، کوئلہ، تانبا، کانسی، کرومائٹ، زنک، سلفر، لوہا اور قیمتی پتھر اور نمک پایا جاتا ہے۔ تیل کے بھی وسیع ذخائر ہیں۔ یہ تمام قدرتی وسائل مسلسل جنگ کی وجہ سے کبھی استعمال نہیں ہو سکے۔ افغانستان کا موسم شدید ہے، یعنی کہ گرمیوں میں شدید گرمی اور سردیوں میں شدید سردی ہوتی ہے، مگر سردیاں زیادہ شدید ہیں۔ کابل میں 2 سے 3 ماہ برف باری رہتی ہے۔ جلال آباد اور اس سے نیچے کا موسم نسبتاً گرم رہتا ہے، کیونکہ زیادہ تر بارشیں گرمیوں میں ہوتی ہیں جب مونسون کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ افغانستان دنیا کے غریب ترین ممالک میں شامل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ روس اور امریکہ کی کشمکش اور اس کے علاقے میں ان کے مذموم مقاصد شامل ہیں۔ افغانستان مسلسل جنگ کا شکار رہا ہے اور اسے معاشی ترقی کی مہلت ہی نہیں ملی۔ افغانستان کی خاصی آبادی ایران اور پاکستان کو ہجرت کر گئی تھی، جن میں کچھ لوگ اب واپس آنا شروع ہوئے ہیں، مگر ہجرت نے ان کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ نئی یوتھ کو
پڑھنے لکھنے اور بہتر ہنر سیکھنے کے مواقع بھی بہت کم ملے ہیں۔ افغانستان میں جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی انہیں جنگ میں مصروف رکھا گیا، مجبوراً اسلحے کی تجارت، جنگ بطور اسلحہ روزگار اور افیم پوسٹ کی تجارت ہی ان کا مقدر بنی۔ ایک بڑی تعداد سمگلنگ سے بھی وابستہ ہوئی، بہت معمولی تعداد پوسٹ کے علاوہ دوسرے اجناس بھی کاشت کرتی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق 2001 کے بعد معیشت نے خاصی ترقی کی ہے، مگر اس سلسلے میں کوئی قابل اعتماد اعداد و شمار نہیں ہے۔ البتہ افغانستان سے باہر رہنے والے افغانیوں نے اب کچھ سرمایہ کاری کرنا شروع کی ہے۔ 2005 میں دبئی کے ایک افغانی خاندان نے $2.5 کروڑ سے کوکا کولا کا ایک پلانٹ افغانستان میں لگایا ہے۔ افغانستان کو ابھی غیر ملکی امداد پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ 2006 میں زر مبادلہ کے بیرونی ذخائر صرف $50 کروڑ کے لگ بھگ تھے۔ افغانی روپے کی قیمت بھی مسلسل گرتی رہی ہے، مگر اب حالات کچھ بہتر ہیں۔ 2003 کے بعد 14 نئے بینک بھی کھلے ہیں، جن میں کئی غیر ملکی بینک بھی شامل ہیں۔ کابل کی ترقی کے لیے بھی $9 ارب مہیا کیے گئے ہیں۔ افغانستان کئی بین الاقوامی اداروں کا بھی رکن ہے اور حال ہی میں سارک کا بھی رکن بنا ہے۔ ایک عام پیش رفت قدرتی گیس کے دریافت ہے اور اس کا استعمال اور فروخت بڑے پیمانے پر شروع ہونے کی امید ہے۔ افغانی ثقافت کے 3 اہم پہلو ہیں: ایرانی ثقافت، پشتو ثقافت اور اسلام۔ اسلام کا اثر سب سے زیادہ ہے۔ افغانیوں کے لیے ان کا ملک قبلہ سے وفاداری، مذہب اپنا، شجرہ نسب اور سب سے بڑھ کر آزادی بہت اہم ہے۔ مذہب کے ساتھ ساتھ شاعری اور موسیقی بھی ان کی زندگی میں اہمیت رکھتی ہے۔ افغانستان ایک تاریخ رکھتا ہے جس کے نشان جا بجا آثار قدیمہ کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ بزکشی ان کا قومی کھیل ہے جو پولو سے ملتا جلتا ہے۔ اگرچہ تعلیم کی شرح کم ہے، مگر قرآن اور مذہب کی تعلیم اور شاعری، خصوصاً قدیم فارسی شاعری، ان کی زندگی اور خیالات کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ افغانستان کی سرزمین کو قدیم زمانے میں خراسان بھی کہا جاتا تھا۔ اب خراسان ایران کے ایک حصے کو کہا جاتا ہے، مگر یہ دونوں علاقے ایران اور افغانی خراسان تاریخی طور پر ہمیشہ متعلق رہے ہیں۔ افغانی خراسان نے بڑے اہم لوگوں کو جنم دیا ہے۔ ان کو عام لوگ عرب سمجھتے ہیں، مطلب امام ابو حنیفہ کے قریبی اجداد کا تعلق افغانستان سے تھا۔ اسی طرح ابو علی سینا جیسے اسلامی اور مغربی دنیاؤں میں اپنے وقت کا سب سے بڑا طبیب اور حکیم شامل ہیں۔ اسی طرح ابو علی سینا جیسے اسلامی اور مغربی دنیاؤں میں اپنے وقت کا سب سے بڑا طبیب حکیم کا تعلق بلخ سے تھا۔ ابو علی سینا کے والد نے عرب کو ہجرت کی تھی۔ مولانا رومی کی پیدائش اور تعلیم بھی بلخ میں ہی ہوئی۔ افغانستان میں حالات کے پیش نظر بچوں کو سکولوں سے ہی اسلحہ استعمال کرنے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ ان میں اگر دیکھا جائے تو خواتین کی ایک بہت بڑی اکثریت بھی اسلحہ چلانا بخوبی جانتی ہے، کیونکہ اسلحہ استعمال کرنا ان کے حفاظتی اقدامات میں شامل ہے۔ فلسفی ابو الحسن الفارابی کا تعلق افغانستان کے صوبہ فاریاب سے تھا۔ 15ویں صدی کے مشہور فارسی صوفی شاعر نور الدین عبد الرحمن جامی کا تعلق افغانستان کے صوبہ غور کے گاؤں جام سے تھا۔ افغانستان کے کھانے بھی لاجواب ہوتے ہیں، جن میں سے افغانی یا کابلی پلاؤ، خمیری روٹی اور ٹکا کباب شاید دنیا میں اپنی قسم کی مزیدار ترین کھانوں میں شامل ہیں، جو دیگر علاقوں میں بھی مقبول ہیں۔ مذہب کو افغانستان میں بہت اہمیت حاصل ہے اور ان کے 4 اہم چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، جن میں عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم عاشوراء کی چھٹیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان کا یوم آزادی 19 اگست کو منایا جاتا ہے۔ اسٹین کا مطلب زمین ہے۔ افغانستان افغان کا ملک ہے۔ لفظ اسٹین کردستان اور ازبکستان کے ناموں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ افغانستان میں 64% لوگوں کی زبان پشتو ہے
اور 14% لوگوں کی دری مادری زبان ہے اور باقی 20% لوگ ازبک، ترکمن، نورستانی، بلوچی وغیرہ بولتے ہیں۔ نورستانی اور بلوچی سمیت 30 کے قریب علاقائی زبانیں ہیں جو 4% کے قریب لوگ بولتے ہیں۔ جنگ اور دیگر حالات کی وجہ سے بہت ساری کمیونٹی افغانی اب اردو بھی بخوبی سمجھتے اور بولتے ہیں۔ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس میں 2 یا زیادہ زبانیں جاننا ایک اہم سی بات ہے۔ پشتو بولنے والے لوگوں کے علاقے زیادہ تر پاکستان سرحد سے قریب ہیں، یعنی ملک کے جنوب مشرق اور جنوب میں شامل ہیں، اور افغانستان میں 99% لوگ مسلمان ہیں جن میں سنی مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ 1 لاکھ کے قریب ہندو اور سکھ بھی موجود ہیں۔ کابل اور قندھار اور جلال آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ یوں افغانستان جب سے آزاد ہوا تب سے افغانستان مشکلات اور جنگ بندی میں گرا ہوا رہا ہے۔ اب افغانستان کے حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ بہت جلد افغانستان میں حالات معمول پر آ جائیں گے اور روزمرہ کی زندگی بھی آرام و سکون سے گزرے گی۔ مزید ہسٹری کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔